پیش ہے شان ٹی وی کی سرخیاں۔ سعودی عرب اپنے اتحادی ممالک کے ہمراہ ایران کے ساتھ امن معاہدے پر غور کر رہا ہے۔ فائنینشیل ٹائمز۔ تیوان سے متعلق امریکی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، صدر ایکس آئی کے ساتھ تیوان معاملے پر گفتگو کی۔ نہیں لگتا کہ تیوان پر کوئی تنازع ہونے جا رہا ہے۔ تیوان کے حوالے سے چائنا سے کوئی وعدہ نہیں کیا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ چند دنوں میں ایرانی تیل خریدنے والی چینی تیل کمپنیوں پر عائد پابندیاں اٹھانے کا فیصلہ کروں گا۔ چائنا امریکہ کے اربوں ڈالر کو سویابین خریدے گا، ڈونلڈ ٹرمپ۔ نوجوان روزانہ 4 سے 6 گھنٹے اسکرینز کے سامنے گزارتے ہیں، جس کا ان کی ذہنی صلاحیتوں پر نمایاں اثر پڑ رہا ہے، اور یہ اثر بہتری کے لیے نہیں بلکہ منفی سمت میں جا رہا ہے۔ فریڈرچ مرز، جرمن چانسلر۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جلد از جلد ایک جامع اور پائیدار سیز فائر ہونا چاہیے۔ مذاکرات کے رابطے کا سلسلہ بھی فوری بحال کیا جانا چاہیے، چینی وزارت خارجہ۔ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنا چاہتا، 2015 کے معاہدے میں ثبوت دے چکے۔ ہمارا نیوکلیئر پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے اور پرامن ہی رہے گا، عباس اراغچی، ایرانی وزیر خارجہ۔ میں اس کے حق میں نہیں تھا اگر ہم نے یہ سیز فائر پاکستان کے لیے ایک فیور کے طور پر کیا۔ فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم شاندار لوگ ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ۔ مجھے ایران کے جوہری پروگرام کو 20 سال تک معطل کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ ایک حقیقی وعدہ ہونا چاہیے جس پر واقعی عمل کیا جائے، ڈونلڈ ٹرمپ۔ ایران کی دلیرانہ مزاحمت نے ملک کو مزید مضبوط تیار کر دیا ہے، پوری قوم متحد ہے، مجتبیٰ خامنہئی، ایران سپریم لیڈر۔ متحدہ عرب امارات کے ساتھ توانائی، دفاع، جہاز رانی اور جدید ٹیکنالوجی جیسے اہم شعبوں میں کلیدی معاہدے کیے ہیں۔ اس سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو نئی تحریک ملے گی، اقتصادی تعلقات گہرے ہوں گے، دوستی کو مضبوط کریں گے، نریندر مودی۔ متحدہ عرب امارات بھارت میں $5 بلین کی سرمایہ کاری کرے گا، نریندر مودی اور محمد بن زائد میں اتفاق۔ ہم نے آبدہ ہارموز میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کی۔ بحری آمد و رفت سب سے زیادہ امریکی ناکہ بندی سے متاثر ہو رہی ہے۔ ہماری نظر میں آبدہ ہارموز تمام تجارتی جہازوں کے لیے کھلی ہوئی ہے، تاہم انہیں ہماری بحری افواج کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، عباس اراغچی، ایرانی وزیر۔ یوکرین کے لیے خصوصی ٹریبیونل کے قیام کی منظوری مل گئی۔ یہ مشترکہ اعلان یورپین کونسل کے وزرائے خارجہ کے سالانہ اجتماع کے دوران باضابطہ طور پر کیا گیا، جہاں ایک قرارداد بھی منظور کی گئی جس میں اس ٹریبیونل کے انتظامی ڈھانچے اور ذمہ داریوں کا تعین کیا گیا۔ امریکہ نے بات چیت جاری رکھنے کا پیغام بھیجا ہے، ایرانی وزیر خارجہ۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے جمعے کے روز کہا کہ تہران حکومت کو امریکہ کی جانب سے ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں جن میں اشارہ دیا گیا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات جاری رکھنے کا آمادہ ہے۔ امریکہ میں لبنانی وفد کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جنگ بندی میں توسیع سے پائیدار استحکام کا راستہ کھلتا ہے۔ لبنان نے آزاد جنگ بندی کے طریقہ کار کا مطالبہ کیا، امریکہ کی ضمانت۔ غزہ پر طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں میں کم از کم 7 بچے اور 3 خواتین سمیت ہلاک اور 50 زخمی۔ امریکی نائب اقوام متحدہ کے نمائندے نے شام کی حمایت پر زور دیا۔ امریکہ شام میں دہشت گرد نیٹ ورکس اور جرائم پیشہ گروہوں کو ختم کرنے کے لیے جاری مہم کو بھی سلام پیش کرتا ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کی خبر کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعے کو قطر کے امیر تمیم بن حامد الثانی کے ساتھ ٹیلی فون رابطہ کیا، جس میں تعلقات اور علاقائی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے کہا کہ اسرائیلی افواج اب غزہ کی پٹی کے 60% حصے پر قابض ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اکتوبر کے جنگ بندی کے منصوبے کے مقابلے میں فلسطینی علاقوں میں فوجیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ چائنا بڑے پیمانے پر امریکی خام تیل خریدے گا۔ ایران آبدہ ہارموز کو بند کر کے پوری دنیا کو یرغمال بنانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عالمی طاقتیں اسے برداشت نہیں کریں گی۔ ایرانی جوہری پروگرام کا خاتمہ اور آبدہ ہارموز سے ٹریفک کی بحالی ہو کر رہے گی۔ کرس رائٹ، امریکی وزیر توانائی۔ شان ٹی وی کی سرخیاں یہی ختم ہوتی ہیں۔